بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا موضوع ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا سے دور رہو۔ دوستو، زنا کیا ہے؟ زنا یہ ہے کہ غیر بیوی کے ساتھ یا غیر لونڈی کے ساتھ انسان اپنی جسمانی خواہش پوری کرتا ہے، یہ زنا ہے۔ دوستو، یہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ایک برا راستہ ہے، یہ ایک گندگی ہے۔ یہ زنا کے ذریعے فساد پیدا ہوتا ہے روئے زمین پر، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور اسی طرح انساب یعنی لڑکوں میں اختلاط ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس زانی کا ہے یا اس زانی کا ہے۔ یہ فساد کا ذریعہ ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے دونوں جانگھوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ہم اسے جنت الفردوس میں مقام اور جگہ عنایت فرمائیں گے۔ زنا کیا ہے؟ زنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا ہے، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ روئے زمین پر مسلمانوں نے کافروں سے سیکھ کر زنا کی خرابی کو آسان کر دیا ہے، زنا کی تکلیفوں کو آسان کر دیا، زنا کی خطرناکی کو انہوں نے آسان سمجھا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں کہ جو لوگ ریشم کو اور زنا کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے اور ناچ گانے کی چیزوں کو حلال کریں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں لوگ زنا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، اپنی نگاہوں کو کیا کرتے ہیں؟ حرام جگہوں پہ ڈالتے ہیں۔ خاص طور پر یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے نے، کہتے ہیں ایک حمام میں سارے لوگ ننگے نظر آئے۔ یہ موبائل کے ذریعے لوگ بلا تفریق غیر محارم عورتوں کو یا عورتوں کے فتنے کی جگہوں کو دیکھتے ہیں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، مارکیٹوں میں، اور افسوس تو تب ہے کہ جب اس حرام کو لوگوں نے حلال کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت خلوت اختیار کرتے ہیں جو غیر محرم ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے زنا کا، ڈیوٹی کے نام پہ، کام کے نام پہ۔ اسی طرح مسلمان وقت پہ شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شادیاں کیا کرو، اور اگر شادی کی صلاحیت نہ ہو تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فاحشہ سے روکتی ہے۔ زنا کے اسباب میں سے یہ ہے میرے بھائی، دوستو اور بزرگوں، گانا سننا۔ گانا سننے کا بھی مزاج انسانوں میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زنا اور اس کے اسباب سے بچائے، اور زنا کرنے والا جہنم کی آگ میں جلے گا اور ایسے تندور میں رکھا جائے گا ننگا کہ اس کے پورے جسم اس میں جلیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔